کچھ بیماریاں اس وقت معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہو چکی تھیں اور موجود تھیں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان بیماریوں کا ذکر کیا۔ ان کے ذکر کے بعد پھر آپ نے مختلف فتنوں کی نشاندہی کی اور کشف المحجوب کو ان فتنوں کے سد باب کے لیے اپنا ایک علاج کے طور پر نسخہ قرار دیا۔ صفحہ نمبر 8 پر آپ لکھتے ہیں، اور یہ یعنی آپ دیکھو گے ہو بہو آج بھی وہ بیماریاں موجود ہیں، یعنی وہ بد اعتقادی کی بیماریاں اور اس کے ساتھ جو انسانی دل نفس اس کے لحاظ سے، اور پھر بالخصوص جو تصوف کا شعبہ ہے پیری مریدی کا، اس کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو آپ نے جو لکھی ہیں، میں نے گنی ہے تو وہ تقریباً 15 بیماریاں ہیں، ان کا آپ نے ذکر کر کے پھر آگے کشف المحجوب شریف کے مضامین کو شروع کیا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، خداوند عز و جل مارا اندر زمانہ پدید آورداست کہ اہل آن ہوارا شریعت نام کردہ ان۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے، یعنی آج سے تو کروڑوں مرتبہ وہ زمانہ بہتر تھا، یعنی آج جتنی خرافات آ چکی ہیں یا جتنے فتنے آ چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی بھرمار تھی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم اس زمانے میں ہیں کہ جس میں 2 نمبری حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ 2 نمبری کیا ہے کہ اہل آن اس زمانے کے لوگ ہوارا شریعت نام کردان، انہوں نے اپنی خواہش کا نام شریعت رکھ لیا ہے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے ہوارا شریعت نام کردان، اپنی خواہش کو شریعت کہا ہے۔ یعنی یہ دوہرا جرم ہے کہ ایک تو وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے غیر شریعت کو شریعت بنایا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش کو وہ شریعت کہتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یعنی پوجتا خواہش کو ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ لوگوں نے اپنی خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں طلب جا و ریاست و تکبر را عز و علم، یہ دوسری بیماری ہے۔ فرمایا کہ طلب جاہ یعنی عہدے کا لالچ، ریاست و تکبر، اپنی سرداری اور تکبر کو لوگوں نے عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے، یعنی پہلے تھا خواہش کو شریعت کا نام دے رکھا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عہدہ پرستی اور تکبر اور اپنی سرداری کو عزت اور علم کا نام دے رکھا ہے۔ حالانکہ عزت و علم اور ہے اور یہ طلب جا اور چیز ہے، تو اتنی 2 نمبری ہو رہی ہے اور اتنا بگاڑ ہے کہ یعنی جس طرح کے کہتے ہیں کہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا ہے، تو اس طرح تضاد ہے چیزوں میں، ہیں کچھ اور لوگوں نے نام ان کا کچھ رکھا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ رعائے خلق را نہاں داشتن، اور یعنی اپنی طرف سے وہ ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ زمرہ رعا میں آتی ہیں، ان کو انہوں نے زہد و تقوی کا نام دیا ہوا ہے۔ کینہ را اندر دل حلم، جو دلوں میں چھپا ہوا کینہ ہے اس کو انہوں نے حلم کا نام دے رکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر و مجادلہ را مناظرہ و محاربت، کہ جو مجادلہ ہے اس کو مناظرے کا نام دے رکھا ہے، یعنی مناظرہ اور ہے، یہ ہمارے جو مناظرہ رشیدیہ میں بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، مجادلہ مکابرہ اور ہے اور مناظرہ اور ہے، تو وہ کرتے مجادلہ ہیں لیکن اسے کہتے مناظرہ ہیں، تو مجادلہ کو انہوں نے مناظرہ کا رنگ دے رکھا ہے۔ 6 نمبر پر وہ کہتے ہیں صفاحت را عظمت،
حماقت اور بے وقوفی کو انہوں نے عظمت کا نام دے رکھا ہے۔ اب آپ آئینہ دیکھیں اس وقت کا، اور پھر داتا صاحب کا اس کے خلاف جہاد، یعنی داتا صاحب وہ نہیں کہ چپ سرکار ہوں اور کسی کے خلاف نہ بولیں، بلکہ پہلے نمبر پر تو ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے اس کا ادراک، اور پھر اس کے خلاف زبان اور قلم سے جہاد۔ تو جو وارداتیں ہو رہی تھیں ان سب کی نشاندہی کی اس کتاب میں، جس کو اب 1000 سال ہو چکا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے، سفاہت را عظمت، کہ لوگ جو ہیں وہ سفاہت، بے وقوفی اور حماقت کو عظمت سمجھتے ہیں، یعنی اتنا عروج کو زوال آیا ہے کہ ہے چیز درجہ بے وقوفی میں، لیکن اہل زمانہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی عظمت ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ بے وقوفی اور حماقت کو عظمت کا نام دے چکے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنِفَاقَ را زہد، کہ لوگوں نے منافقت کا نام زہد رکھا ہوا ہے، یعنی کیسے کور چڑھایا ہوا ہے بری چیزوں پر اچھے ناموں کا، منافقت کو زہد کا نام دے رکھا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں تمنی را ارادت، یعنی دنیا کی مختلف چیزوں کے حصول کو ارادت اور عقیدت کا درجہ یہ دے رکھا ہے، یعنی مرید ہونا، دنیاوی مختلف چیزوں کی حصول کو ارادت کا نام دے رکھا ہے۔ 9ویں نمبر پر وَحَذِیان تبارہ معرفت، فرماتے ہیں بکواس گوئی کو انہوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے۔ جس طرح آج بھی کئی باب سرکار جاہلین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر سچا ہے یہ لفظ آتا ہے کہ وہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری معرفت کی باتیں ہیں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے زمانے میں ہمیں جہاد کرنا ہے کہ جس کے اندر حذیان گوئی کو لوگوں نے معرفت کا نام دے رکھا ہے۔ وحرکات دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، وحدیث نفس را محبت، کہ یہ جو دل کے وام اور خیالات ہیں اور دل کی دھڑکن ہے، اس کو تصوف بنایا ہوا ہے، اور دل کے اوہام کو الہام قرار دیا ہوا ہے، اور اس کو وہ ولایت سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِلْحَادَ را فقر، لوگوں نے الحاد کو فقر بنایا ہوا ہے۔ الحاد ہے بے دینی، شریعت سے بغاوت، لیکن نام اس کا رکھا ہے فقیری۔ الحاد را فقر، وجہود را صفوت، جہود ہے حق کا انکار کرنا، اور صفوت ہے تصوف اور صوفی ہونا، یعنی شریعت کے انکار کو انہوں نے تصوف بنا رکھا ہے۔ 13ویں نمبر پر کہتے ہیں زندقہ را فنا، زندیق ہونے کو انہوں نے فنا فی اللہ قرار دیا ہوا ہے وہ زندقہ، یعنی زندیق کو قتل کرنے کا حکم ہے شریعت میں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن نام اس کو کس چیز کا دیا ہوا ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ 14ویں نمبر پر کہتے ہیں وَتَرْکِ شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دینے کا نام انہوں نے طریقت رکھا ہوا ہے، کہ شریعت کے مجرم ہیں، باغی ہیں، شریعت سے متصادم ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل طریقت ہیں۔ اور 15ویں نمبر پر وآفت اہل زمانہ را معاملت نام کردان، یہ نام کردان ان پچھلی ساری چیزوں کے ساتھ لگے گا، کہ جو اہل زمانہ کے آفتے ہیں، یعنی لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، عمل خراب کرنا، اس کو انہوں نے معاملہ فہمی کا نام دے رکھا ہے۔ اب دیکھو یہ جو 15 چیزیں بیان کی معیوب، جن پر ٹائٹل اچھے ناموں کا چڑھا ہوا ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ان کا کھوج لگایا
اور کھوج لگانے کے بعد ان لوگوں کا آپریشن کیا کہ تم باطن میں کچھ اور ہو، ظاہر میں اپنا تعارف کچھ اور کروا رہے ہو۔ یہ انہوں نے اپنی شرعی ڈیوٹی سمجھی، اور آج وہ اپنے روضہ پاک میں کتنے تنگ ہوتے ہوں گے جب ان کے دربار پر آ کر کئی یہی کام پھر کر رہے ہیں۔ یعنی الہاد جو ہے اس کو وہ زود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ترک شریعت کو وہ طریقت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو فساد ہے اس کو معاملہ فہمی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی یہ کتاب بول رہی ہے ان کے اپنے لفظ کہ ان کے ہاں تصوف ایک غیرت کا نام ہے، تصوف شریعت کے اندر ایک جہاد کا نام ہے، تصوف خرافات کو مٹانے کا نام ہے، تصوف باطن کی اصلاح کا نام ہے، تصوف جو ہے وہ انسان کو معرفت کی چاشنی دینے کا نام ہے اور شیطان کے حملوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی آج سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ نسخہ انہوں نے 1000 سال پہلے تیار کیا، اور یہ صدیوں میں لوگوں کا مرشد رہا، اور اس سے کتنے لوگوں کے دل کو صفائی ملی اور نور ملا، اور آج بھی یہ نور یقیناً دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن اس کے خلاف دھاندلی یہ ہے کہ جن دو متضاد چیزوں کو داتا صاحب نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے اندھیرے کا نام نور رکھ لیا ہے، کچھ لوگوں نے موت کا نام حیات رکھ لیا ہے، یعنی جو چیزیں بیان ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے نا۔ اور آج کوئی وہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں موت حیات ایک ہی چیز کا نام ہے، ظلمت اور نور یہ اکٹھے ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، سب ایک جیسے ہیں، تو پھر داتا صاحب کتنے بیزار ہوں گے۔ یعنی انہوں نے اہل سنت کو نور کہا، اور اہل سنت کے سوا باقی جو مختلف سوچیں تھیں اس کو اندھیرا کہا، اور آج لیکچر یہ دیا جا رہا ہے ان کے نام کی کانفرنسوں میں کہ وہ سب کے مشترکہ ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ داتا صاحب علی اعلان سنی العقیدہ تھے، اور اپنے آپ کو کشف المحجوب میں اپنے تعارف میں اور مختلف ہستیوں کے تعارف میں یہ لکھا کہ امام سنیہ، کہ سنیوں کے امام، اور کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی کہ میں اہل سنت کے لیے لکھ رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی روکی جائے، کہ جس دھاندلی کا فائدہ وہ ظلمت کو پہنچے گا، نور کو نہیں پہنچے گا۔ مثلاً دودھ کا نقصان ہوگا اگر اس میں کوئی قطرہ وہ پڑ گیا کہ جو پلید ہے، تو پلیدی کو تو کوئی نقصان نہیں، وہ تو پہلے ہی پلید ہے، اسے کیا نقصان ہوگا۔ تو اس واسطے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے منہج اپنا رکھا اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ ان سے انصاف ہے اور ان کو خوش کرنا ہے، اور اگر جو کچھ انہوں نے اتنا خون جگر دے کے استوار کیا وہ نقوش مٹائے جائیں، تو پھر داتا صاحب نے جو تبلیغ کی تھی گویا کہ اس تبلیغ کے خلاف ان کے دربار پہ دھندا کیا جا رہا ہے اور ان راہوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔